बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे बड़े अहम आज केसेस के हवाले से। एक तो गद्दार जिसने फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी की है उसको गिरफ़्तार किया गया, उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से बात करेंगे। और महमूद अचकज़ई के ख़िलाफ़ जो गद्दारी का मुकदमा है उसमें भी आज बड़ी अहम समाअत थी सेशन कोर्ट में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे एंटी करप्शन ने जो कार्रवाई की है और 4 चोरों को गिरफ़्तार किया और उनको आज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया था, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आपके साथ शेयर करना, आज बड़ी अहम कार्रवाई थी सेनेट के इजलास में और उसमें सलीम मांडवी वाला ने भी तकरीर की और उसके बाद जो शहजाद अकबर हैं, मुशीर हैं एहतसाब के, जो वज़ीर आज़म के, उन्होंने भी गुफ्तगू की है और बड़ी दिलचस्प आज सूरत हाल थी। सलीम मांडवी वाला ने कहा है कि अब ये सलीम मांडवी वाला जो बात कर रहे हैं नैब के ख़िलाफ़, इन्होंने वो बात तब स्टार्ट की है या नैब के ख़िलाफ़ बात करना तब शुरू की है जब उनको नामज़द किया गया। जब तक उनको नामज़द नहीं किया गया था तो ना उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास था कि वो डिप्टी चेयरमैन है या उनकी कोई ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं या किसी इदारे में अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसको भी देखना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। जैसे ही उनको केस में बतौर मुल्ज़म नामज़द किया जाता है तो उनके अंदर जो पाकिस्तानी एक मोहब्बत है पाकिस्तानियों के लिए, आम शहरियों के लिए, जो वो मुल्ज़मान हैं जो नैब के केसेस में गिरफ़्तार हो जाते हैं, उन सारी चीज़ों के हवाले से उनके अंदर वो जाग पड़ी और वो बोलने लग गए। आज सलीम मांडवी वाला कहते हैं कि नैब का एहतसाब तो हम करेंगे और नैब ने जितने लोगों को कत्ल किया है, नैब में जो लोग बैठे हैं, ना उनका पता है कि उनकी काबिलियत क्या है, ना उनके असासों का कोई पता है, तो किसने पता लगाना है? हम नहीं पता करेंगे तो कौन पता करेगा? मुझे कितने लोगों ने जेलों से ख़त लिखे हैं और जेलों से ख़त लिख कर मुझे बताया है कि क्या ज़्यादतियाँ हो रही हैं। मुझे जो है वो 100 फैमिलीज़ वो हैं जो मिली हैं जिनके लोग दौरान हिरासत जिनकी डेथ हो गई है और बड़े लोग थे, बड़ी ज़्यादतियाँ हुई, सारा कुछ हुआ। अगर जनाब चेयरमैन साहब हम लोग नैब के जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? सलीम मांडवी वाला ने कहा कि आप में से को बता दे मैं आपको करप्ट नज़र आता हूँ क्या? मैंने कोई करप्शन की है? अब आगे जैसे नैले दैले आगे भी वही बैठे हैं, तो जो उसमें अपोजिशन के लोग हैं वो तालियां बजाकर कहते हैं नहीं सलीम मांडवी वाला आपने तो कोई करप्शन नहीं की, आपकी तो जो मासूमियत है या आपका जो पाक साफ़ होना है, सादिक और अमीन होना है, उसके ऊपर तो हम सारे गवाह हैं। तो ये सारी उन्होंने तकरीर की और बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने जो नैब के ख़िलाफ़, और आपको पता है हम तो सलीम मांडवी वाला के केस को पहले दिन से लेके चल रहे हैं और जो वो मीडिया के सामने भी नैब के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे वो भी हम बात करते रहे हैं। जो शहजाद अकबर ने जवाब दिया है, शहजाद अकबर ने कहा है मुझे एक बात बताएं कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत आती है 1997 में, एक एहतसाब एक्ट बनाया जाता है और वो एहतसाब एक्ट जो है वो लागू होता है। और पहले 1995 में जब इंटरम सेटअप था और नजम सेठी था तब एक एहतसाब के हवाले से कानून लाया गया था और तब ये लिखा गया था कि 1985 से शुरू होगा एहतसाब का अमल। जब नवाज़ शरीफ का दौर आता है 1997 में, वो जो कानून था, जो इंटरम कानून था, उसको एहतसाब एक्ट बनाया जाता है, नैब एक्ट 1997, और उसमें सिर्फ एक तरमीम की जाती है कि एहतसाब का अमल 85 से शुरू ना हो, वो 90 से शुरू हो, ताकि वो जो 5 साल नवाज़ शरीफ के करतूत हैं वो अपने आप को बचाना चाहते थे और 90 से शुरू हो गया। उसके बाद 1999 में नैब ऑर्डिनेंस बनता है और उसमें फिर तरमीम होती हैं। तो उनका ये कहना था कि अगर नैब ने गलत किया है, नैब में 90 दिन का जिस्मानी रिमांड है, और जिस्मानी रिमांड ये तो नहीं ना कि कोई जाए और जाके अदालत को कहे जनाब ये मुझे 10 दिन का रिमांड दे दें या 50 दिन का रिमांड दे दें, रीज़न देनी पड़ती है। और जब 10-12 दिन का रिमांड मिलता है तो उसके बाद जाके अदालत को बताना पड़ता है कि किन ग्राउंड्स पर हम रिमांड लेकर गए थे और अब आगे क्या बनेगा और हम क्यों रिमांड लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि 10 साल ये इलेक्टेड गवर्नमेंट रही है, दोनों पार्टियों की, जो आज नैब के ऊपर चीखते हैं, एक तरमीम नहीं की इन्होंने नैब ऑर्डिनेंस में। हालांकि तरमीम जो लोग 18वीं तरमीम करके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का बेड़ा गर्क कर सकते हैं वो नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम कर सकते थे, इन्होंने तरमीम नहीं की। जब नैब के कानून में लिखा हुआ है
کہ گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، ریمانڈ بھی لیا جا سکتا ہے۔ باقی سارے معاملات نیب کے قانون میں لکھے ہوئے ہیں، اور نیب کا قانون کئی بار سپریم کورٹ کی سکروٹنی سے گزرا ہے۔ 2013 کی بھی ججمنٹس ہیں آصف سعید کھوسہ صاحب کی، جنہوں نے نیب کے حوالے سے ڈیٹیلز چیزوں کو ڈسکس کیا ہے، اور نیب کا جو ریمانڈ ہے اس کو بھی لیگلائز کہا ہے، اور گرفتار کرنا بھی جو ہے وہ لیگل ہے۔ اب یہ جو سپریم کورٹ میں ڈسکس ہوتا ہے، یہ بیسیکلی نیب جو ادارہ ہے اس کے جو ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی ہے جو اس کے اوپر بات ہوتی ہے، نیب قانون کے حوالے سے تو بات نہیں ہوتی۔ تو شہزاد اکبر نے کہا کہ یہ جو لوگ آج نیب کے قانون کو یہاں ڈسکس کر رہے ہیں، ترمیم لے ہیں اور کروا لیں اس کو قانون کے مطابق۔ اگر یہ لوگ قانون کے مطابق بات نہیں کریں گے اور یہ آؤٹ آف دا وے جا کر باتیں کریں گے تو پھر معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں جو شہزاد اکبر نے جواب دیا ہے سلیم مانڈوی والا کو، اس کے بعد سلیم مانڈوی والا کو، وہ بچ نہیں سکتے، ان کو جواب عدالتوں کو دینا پڑے گا۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ اس احتساب کے عمل سے، یا جو انہوں نے چوری کی ہے اور جعلی بینک اکاؤنٹس کا جو دھندا تھا، وہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ دوسری طرف محمود اچکزئی کے خلاف درخواست تھی، اور یہ اندراج مقدمہ کی درخواست تھی، غداری کا مقدمہ درج کرنے کے لیے۔ آج اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے لاہور کی سیشن کورٹ میں، اور وہاں پر محمود اچکزئی کے وکلاء بھی پیش ہوئے ہیں۔ جو لاہور کا مقامی وکیل ہے جس نے درخواست فائل کی تھی، وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اور جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں تھانہ لاری اڈا لاہور کے، وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے، وہ بھی رپورٹ لے کر آئے ہیں۔ لاری اڈا تھانہ کے جو انویسٹیگیشن آفیسر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈی آئی جی کو لکھا ہے کہ وہ ہمیں اس کے بارے میں قانونی رائے دیں کہ یہ غداری کا مقدمہ درج ہوگا، اور کیا ہم پاکستان پینل کوڈ کے تحت مقدمہ درج کریں گے، یا ہم سفارش کریں گے جو وفاقی حکومت ہے کہ وہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کرے۔ تو اس کے حوالے سے قانونی رائے لینے کے لیے ہم نے خط لکھا ہوا ہے، اور ہمیں مقدمہ درج کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ہم صرف جو قانونی اس کی پیچیدگیاں ہیں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور ہم اس کے اوپر تیار ہیں۔ محمود اچکزئی کے وکلاء نے کہا جناب وہ ایک سیاسی بات تھی، سیاسی بات کو اٹھا لیا گیا ہے اور زیادتی ہو رہی ہے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 13 دسمبر کو جلسہ تھا پی ڈی ایم کا، پی ڈی ایم کے جلسے کی بنیاد پر جو ہے وہ جو لیڈر ہے جو محمود اچکزئی، ان کو جان بوجھ کر یہاں پھنسایا جا رہا ہے، تو آپ ان کے خلاف اس درخواست کو خارج کریں۔ جو دوسری طرف وکیل تھے، مقامی وکیل جنہوں نے یہ درخواست فائل کی تھی، انہوں نے کہا کہ 13 دسمبر کے جلسہ میں جو انہوں نے نفرت پر مبنی تقریر کی ہے، اور جو ہسٹری کا مذاق اڑایا ہے، اور جو غلط بیانی کی ہے، اور جس سے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا ہے اور لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کا سبب بنے ہیں، ایسے شخص کے خلاف غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور ایسے شخص کو کھلے عام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور میں نے درخواست دی تھی، اور اس وجہ سے میں عدالت سے گزارش کرتا ہوں کہ جو مقدمہ ہے وہ درج کیا جائے۔ اب اس کے اوپر عدالت نے جو کیس ہے اس کی سماعت جو ہے وہ مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور اب عدالت جو ہے وہ قانونی پوائنٹس دیکھنے کے بعد فیصلہ کرے گی۔ لیکن مجھے جو عدالت کی باڈی لینگویج سے یہ نظر آ رہا تھا کہ مقدمہ جو ہے وہ محمود اچکزئی کے خلاف درج ہو جائے گا، اور پولیس کو درج کرنا پڑے گا غداری کا مقدمہ محمود اچکزئی کے خلاف، اور یہ عدالت کا فیصلہ بھی آ جائے گا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سید عالم محسود جو کہ سینئر رہنما ہے پی ٹی ایم کے، اور یہ نواز شریف کے اچھے خاصے جو جن کو فرنٹ مین بھی کہہ سکتے ہیں، بیسیکلی اس وقت جو نواز شریف کا ایجنڈا ہے یا جو آئیڈیالوجی ہے، یا مولانا فضل الرحمان کی جو آئیڈیالوجی ہے، وہ اور پی ٹی ایم کی ایک ہی آئیڈیالوجی ہے، اور ان کو پیچھے سے ایک ہی طاقت ہے جو چلا رہی ہے۔ تو ڈاکٹر سید عالم محسود کو گرفتار کیا گیا ہے پشاور سے۔ انہوں نے فوج کے خلاف نفرت تو بڑی چھوٹی لفظ ہے، انہوں نے ننگی گالیاں دی تھیں، اور ریاست کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی، اور ساتھ ہمارے جو ادارے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے ایسی بکواس کی کہ ہم اس کا ذکر نہیں کر سکتے۔ تو ان کو پشاور سے گرفتار کیا گیا ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ فوج کے خلاف بات ہوگی اور 72 گھنٹوں میں ایکشن ہوگا، وہ 72 گھنٹوں میں ایکشن نظر آ رہا ہے، چاہے وہ مفتی کفایت اللہ کا ہو، چاہے وہ ڈاکٹر سید عالم محسود کے خلاف ہو۔ اور مولانا فضل الرحمان نے یہ جو کہا تھا کہ جو 72 گھنٹوں میں ایکشن لے گا تو 73 گھنٹہ نہیں ہوگا، اور وہ نہیں ہوگا، تو وہ مولانا کو اب یہ علم ہونا چاہیے
کہ اب جو اداروں کے خلاف جھوٹ پھیلائے گا اور بے تکی بات کرے گا اور خواہ مخواہ گالیاں دے گا، اب ان کو جو ہے وہ اب ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جیل میں ہوگا۔ تو یہ پی ٹی ایم کے جو سینئر لیڈر ہیں ان کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کے اوپر مریم نواز نے ریئیکشن بھی دیا ہے اور وہ بڑی تکلیف میں ہے کہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے اور جمہوری لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب مریم نواز بھی اپنی جو ٹیون ہے وہ دن بدن پی ٹی ایم کی طرح ہوتی جا رہی ہے، تو وہ نہیں چاہتی کہ اس طرح کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ ساتھ جن لوگوں نے پیپر لیک کیے تھے جو پی پی ایس سی کے، اور یہ 4 لوگ تھے جو گرفتار ہو گئے تھے، ان 4 لوگوں کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور عدالت نے ان کا ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے۔ ایف آئی اے اب تحقیقات کر رہا ہے، یہ اینٹی کرپشن نے گرفتار کیے ہیں، اینٹی کرپشن نے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا اور یہ آفیشلز ہیں، انتظامیہ کے لوگ ہیں جو ملے ہوئے تھے، لاکھوں روپے لے کر انہوں نے جو نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، پاکستان کا مستقبل ہیں، ان کے ساتھ کھلواڑ کہہ رہے تھے، جو گرفتار ہوئے اور اب وہ جسمانی ریمانڈ پر اتھارٹیز کے حوالے کر دیے گئے ہیں اور اب ان سے جو ہے وہ پوچھ گچھ ہوگی اور ان کے جو اس گینگ میں ملوث لوگ ہوں گے جو یہ کالا دھندا کر رہے تھے، اب انشاءاللہ وہ سارے کے سارے گرفتار ہوں گے اور کوئی بھی پاکستان اور پاکستانیوں کے مستقبل کے ساتھ نہیں کھیلے گا۔ ان سارے معاملات میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔